زیادہ اجر و ثواب والی نماز اللہ کے رسول نے فرمایا پرہیزگار شخص کی 2 رکعت نماز لاپرواہ شخص کی 1000 رکعتوں سے افضل ہے۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا صرف گناہوں سے پاکیزگی میں ہی پرہیزگاری ہے۔ مصافحہ کے آداب۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب کوئی شخص اپنے ساتھی سے مصافحہ کرتا ہے تو ان میں جو مصافحہ کرنے میں پہل کرتا ہے اس کا ثواب اس شخص سے زیادہ ہوتا ہے جو مصافحہ سے ہاتھ چھڑاتا ہے۔ اس طرح ان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں اور ان پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ حرام لذتوں کا انجام۔ اللہ کے رسول نے فرمایا چند لمحوں کی حرام لذتوں کا انجام طولانی مشکلات اور مصائب ہیں۔ نوجوان۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بے شک اللہ تعالی ایسے جوان سے محبت کرتا ہے جو اپنی جوانی اللہ کی اطاعت میں گزارتا ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تم پر ضروری ہے کہ جوانوں پر زیادہ توجہ دو کیونکہ وہ نیکی کے کاموں میں جلدی عمل کرتے ہیں۔ نیک کام اچھی موت کی ضمانت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نیکیاں بری موت سے محفوظ رکھتی ہیں۔ خود نمائی کی نیت سے زینت کر کے باہر جانا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی عورت زینت کر کے خوبصورت لباس پہن کر گھر سے باہر جائے تاکہ لوگ اس کو دیکھیں تو آسمان کے ملائکہ اس پر لعنت کرتے ہیں اور وہ اپنی موت تک غضب الہی کی مستحق رہتی ہے۔ دوستی و ہم نشینی مگر کس کے ساتھ؟ اللہ کے رسول نے فرمایا آدمی اسی کے دین پر ہوتا ہے جو اس کا ہم نشین ہوتا ہے۔ بس بندے کو چاہیے کہ خدا سے ڈرے اور یہ دیکھے کہ وہ کس کے ساتھ ہم نشینی یعنی ملنا جلنا رکھتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا ہم کس کی ہم نشینی اختیار کریں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جس کا دیدار تمہیں خدا کی یاد دلائے اور اس کی باتوں سے تمہارے علم میں اضافہ ہو اور اس کا کردار تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔ مومنین تو آپس میں بھائی بھائی ہیں تو اپنے 2 بھائیوں میں صلح و صفائی کرا دیا کرو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا واجبات کی ادائیگی کے بعد کسی شخص کا بہترین عمل 2 آدمیوں کے درمیان صلح کرانا ہے۔ ماں کے ساتھ ساتھ باپ کی دعائیں لینے میں بھی کوتاہی نہ کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 3 دعاؤں کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں، مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، اولاد کے حق میں باپ کی دعا۔ باپ کی دعا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا باپ کی دعا اولاد کے لیے ایسی ہے جیسے نبی کی دعا امت کے لیے۔ کچھ بولنے سے پہلے یہ ضرور یاد رکھیے اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالی ہر بولنے والے کی زبان کے نزدیک ہے، بس تم اللہ سے ڈرو اور یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہے ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو کوئی مومن کے لیے اس کی غیر حاضری میں دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے خود تیرے لیے بھی ایسا ہی ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے برادر مومن کے حق میں دعا کرے تو اللہ تعالی اس سے مصیبت دور اور اس کی روزی فراواں فرمائے گا۔ تندئی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عاقب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ
جب کسی مومن کی بھلائی چاہتا ہے تو اسے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، 3 کاموں میں کبھی دیر نہ کرو، وقت آ جائے تو نماز میں دیر نہ کرو، جنازہ آ جائے تو تدفین میں دیر نہ کرو، لڑکی لڑکے کا جیسے ہی کفو ملے تو شادی میں دیر نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضمانتیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جو بندہ مومن اوقات نماز اور سورج کے مقامات، طلوع و غروب، زوال آفتاب کا نماز کی طرح اہتمام کرتا ہے تو میں اس شخص کے مرتے وقت راحت کی، رنج و غم کے دور ہونے کی اور آتش جہنم سے نجات کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی آدم، میرے احکام میں میری اطاعت کرو اور اپنے فائدے کی باتیں مجھے نہ سکھاؤ، میں تم سے بہتر جانتا ہوں۔ پیٹ کے کیڑوں کے لیے بہترین دوا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، صبح سویرے خورما کھاؤ، یہ پیٹ کے کیڑوں کو ختم کرتا ہے۔ مال حرام دعا میں رکاوٹ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اگر ایک شخص خدا کے حضور ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے مگر اس کی غذا اور لباس مال حرام سے ہو تو اس حالت میں خدا کیوں اس کی دعا کو قبول کرے گا؟ لائق افسوس محفل۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اگر کچھ لوگ کسی محفل میں بیٹھے اور نہ تو خداوند عالم کا ذکر کرے اور نہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے تو ایسی محفل ان لوگوں کے لیے قیامت کے دن حسرت و وبال ثابت ہوگی۔ توبہ کا حسن۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، توبہ کا حسن گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ نیکی کا بہترین دروازہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، نیکی کے دروازوں میں سے صدقہ بہترین ہے۔ نیکیوں کے بھروسے پر گناہ نہ کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے اباذر، ایک شخص جب کوئی نیک عمل بجا لا کر اس پر بھروسہ کرتے ہوئے گناہوں کا ارتکاب کرے اور اس حالت میں خدا کے پاس پہنچے گا تو خدا اس پر غضبناک ہوگا۔ نیز ایک شخص گناہوں کا ارتکاب کر کے اس پر پیشوان و نادم ہوگا تو خداوند عالم قیامت کے دن اسے امان دے گا۔ کھلم کھلا گناہ کرنے کا بڑا نقصان۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، کھلم کھلا گناہ کرنے والے کو میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی، میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔